اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے زیادہ دیے، لیکن پھر بھی معاشی اعتبار سے ہم بدحال ہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہم بحران میں ہیں، اور امن و امان کے اعتبار سے ہمارے ہاں برا حال ہے، دہشت گردی کا طوفان مسلط ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان باتوں پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں، حکومت نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، حکومت ایسی خراب ہے، سیاستدان ایسے خراب ہیں، اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، روز قصے آتے ہیں، ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، فلاں جگہ آدمی نوجوان قتل ہو گیا، فلاں جگہ بچی کو اغوا کر لیا گیا، فلاں جگہ، یہ سارے واقعات ہم آپس میں بیان کرتے ہیں اور ان پر تبصرے بھی کرتے ہیں۔ مجلسیں ہماری بھری ہوئی ہیں اس سے۔ سیاست پر بھی ہر انسان جو ہے وہ بڑا قابل ہے، سیاست میں وہ اپنے جو آرا سے دوسروں کو نوازتا رہتا ہے کہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، اور اس کے دلائل ہیں، اس کے واقعات ہیں، دن رات بحثیں ہوتی ہیں۔ لیکن جتنا وقت ہم اس میں صرف کر رہے ہیں، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، اگر ہر انسان یہ مانگنے کی عادت ڈال لے، یا اللہ میرے ملک کو برکت عطا فرما، میرے ملک کو زینت عطا فرما، میرے ملک کو امن و امان عطا فرما، جو آپ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اور جو نہیں عطا فرمائی ان کے بارے میں ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے۔ اگر یہ مانگتے رہے انسان، جتنا وقت ہم تبصروں میں صرف کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اتنا وقت اگر ہم اللہ تعالی سے مانگنے میں صرف کر دیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گفتگو تبصروں کی ہو رہی ہے، یہ ایک فضول قسم کی لایانی کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے تبصروں سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، تمہارے تبصروں سے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری قدرت میں تو کچھ بھی نہیں کہ تم حالات کو بدل سکو۔ تمہاری اپنی زندگی ایک محدود زندگی ہے، اسی محدود زندگی کے اندر تمہارے اختیارات ہیں، اس سے باہر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ لہذا تبصرے کرنا، محض تبصرے کرنا اور اصلاح کی کسی کوشش کی طرف دھیان نہ دینا، یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وقت ضائع کرنا یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اگر اس کو میں گناہ نہ کہوں تو کم از کم انتہائی ناپسندیدہ ضرور ہے، وقت کو اس قسم کے کاموں میں ضائع کرنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث میں فرمایا، انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ اہم ایک جز ہے اس کا کہ وہ لا یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑے جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں۔ تو ایک تو نقصان یہ ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اگر اس وقت کو یا اس کے کم از کم کچھ حصے کو تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے میں صرف کر دو، تو کیا ہوگا کہ ایک تو دعا بذات خود اجر و ثواب کا سبب ہے، دعا خود عبادت ہے۔ تو لا یعنی باتوں سے آپ منہ موڑ کر ایک عبادت کی طرف چلے گئے، پہلی بات یہ بذات خود ایک عظیم فائدہ ہے کہ وقت فضول ضائع کر رہے تھے، آپ اب نے اس کا رخ موڑ کر عبادت کی طرف کر دیا۔ دعا کرنا جو ہے وہ ایک بذات خود عبادت ہے، چاہے دنیاوی کاموں کے لیے دعا کی جا رہی ہو۔ اگر آدمی اپنے رزق کے لیے دعا کرے، خوشحالی کے لیے دعا کرے، ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کرے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو پہلا فائدہ تو فوراً نقد حاصل ہو گیا کہ لایانی کام سے بچ کر ایک عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر فرد اس کو اپنا معمول بنا لے کہ وہ اپنے ملک کے لیے دعا کرے، اپنے قوم کے لیے دعا کرے، حالات کی بہتری کے لیے دعا کرے، اور اس کا سب سے بہترین فارمولہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس دعا میں بیان فرما دیا کہ اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا. تو پتہ نہیں کس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر قبول ہو جائے. اگر کسی آدمی کے بس میں ہو حالات کی اصلاح کرنا تو پھر تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کوشش کرے جو حالات کی اصلاح کرنے کے لیے ہو سکتی. لیکن جب کسی کے بس میں نہیں ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں یہ نہ سمجھو کہ بھئی میری تنہا کی دعا کیا پہاڑ ڈولے گی. کچھ پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ اپنے کس بندے کی کس وقت کی دعا قبول فرما کر حالات میں انقلاب لے آئیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرما لیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو دعا کا میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، بجائے اس کے کہ لوگ اس پر عمل کریں، اس کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم کہ صاحب یہ مولوی ملا صاحبان جو ہیں یہ تو بس دعا درود ہی پر یقین رکھتے ہیں اور عملی کام تو کچھ کرتے نہیں. حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کے بس میں کوئی اصلاح کی کوشش ہو وہ بے شک اس کے ذمہ واجب ہے وہ کرے. لیکن عام آدمی بیچارہ جس کے بس میں کچھ نہیں ہے تو وہ اس کو اس کے سوا کوئی اس کے پاس راستہ نہیں کہ اللہ جل جلالہ سے رجوع کرے. اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو اس کے معنی یہ کہ اس کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے اور ملک و قوم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بے شک ہمیں اللہ تعالی نے سعی و عمل کا بھی حکم دیا ہے، لیکن بقدر استطاعت. جب استطاعت میں نہ ہو تو پھر انسان کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ باری تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے. غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام، 69 صحابہ کرام جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 1000 افراد کا لشکر مقابلے پر تھا. تو دعا کیا فرمائی؟ سجدے میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد بعد. یا اللہ اگر آپ کی چھوٹی سی جماعت یہ ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی عبادت کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا. اتنا رو رو کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی فتح مبین عطا فرمائی. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے قریش کے اور 70 افراد قید ہوئے، قید کر کے لائے گئے. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ دعا سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیج دیے اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. یوم الفرقان قرآن کریم نے فرمایا حق و باطل کا فیصلہ کن مارے کا وہ قرار پایا. کیسے ہوا؟ دعا سے ہوا. تلواریں تو 8 تھیں، گھوڑے 2 تھے، تو اللہ نے وسائل کی کمی کے باوجود نواز دیا. تو کسی شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں
قطار اندر قطار اب بھی. تو اگر دعا پر یقینی نہ ہو اور دعا کا اعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے کہ یہ دعا کی بات کرتے ہیں، دعا درود کی بات کرتے ہیں، تو اللہ بچائے، بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غضب نازل ہونے کا اندیشہ. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم سب کو یہ سبق دے رہی ہے کہ تم اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی سرزمین کے لیے دعا کیا کرو، اور فضول تبصروں میں وقت گزارنے کے بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو. تو اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ حالات پلٹ جائیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ راستے بند ہیں اور کوئی سوراخ، کوئی رخنا نظر نہیں آتا، لیکن جو ذات ساری قوتوں پر بڑی قوت رکھتی ہے وہ راستہ پیدا کر دیتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نیس عالم را پدید، خیرہ واہ یوسف وار میں باید دوید. کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے قید کیا، دروازے پر تالے ڈال دیے، تو کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا، لیکن دو کام کیے، اپنی سی کوشش کی، دروازوں تک بھاگے اور اللہ تعالی سے مانگا، تو اللہ تعالی نے راستے پیدا کر دیے، راستے کو دروازے کھول دیے. تو اس تصور کے ساتھ کہ یہ قرآن سے جو بار بار کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ محض اپنی تعریف کرنے کے لیے. اللہ باری تعالیٰ اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی قدرت کو قدرت سے مانگو. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں. اس کی قدرت سے مانگو، اس کی رحمت سے مانگو کہ اللہ میں حالات میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس سے نکال دے. تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ایک دم سے انقلاب آ جائے، ایک دم سے کایا پلٹ جائے. آپ دیکھو افغانستان میں کیا ہوا. افغانستان میں دنیا کی سب سے زیادہ عظیم طاقتیں، سپر طاقتیں، ٹھیک ہے انہوں نے جد و جہد کی بھی حد کر دی، قربانیاں بھی بے شمار دی، لیکن ساتھ ساتھ دعا کا دامن نہیں چھوڑا. تو وہ صورتحال دکھائی دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ناقابل یقین ہے. ساری دنیا کی فوجیں ایک طرف، کوئی تصور کر کے بتائے کہ ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کی فوجیں ایک طرف، اور یہ بیچارے چند نہتے وہ ایک طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے ان کی جد و جہد بھی تھی، لیکن جد و جہد جو ہے نا اس زبردست ساز و سامان کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتی تھی جو ان کو حاصل تھا، دشمنوں کو حاصل تھا. لیکن دعاؤں نے کایا پلٹ دی. دنیا انگش بدندہ رہ گئی، حیران ہو گئی کہ کس طرح ان کو شکست اللہ تعالی نے عطا فرمائی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جد و جہد بھی، جس کے قبضے میں ہو جد و جہد، وہ جد و جہد بھی ضروری، اور اس کے ساتھ اللہ تعالی سے رجوع بھی ضروری. یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا مانگوں گا تو کیا ہو جائے گا. بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی کوئی دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ جس بات کی دعا کی تھی وہ پورا کرا دیں، تو یہ سمجھا کرو کہ میری دعا سے ہوا. یہ اس بات کو دل میں تازہ کیا کرو کہ میں نے دعا کی تھی، اللہ نے پوری کر دی. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر آپ نے مانگی اور وہ وجود میں آ گئی، سمجھو اللہ نے میری دعا کی وجہ سے کیا. تو اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، مزید
تقویت پاتا ہے. تو میرے بھائی عرض یہ ہے بھائیوں بہنوں سب سے کہ اس کو اپنا وظیفہ بنائے. کوئی نماز اس دعا سے خالی نہ رہے کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دیجیے. اور اگر یہ خاص دعا انہی الفاظ میں یاد کر لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں اپنی خاصیت ہے. اس واسطے اگر یہ بیانی یاد کر لی جائے، یہ مناجات مقبول میں جو پیر کی جو منزل ہے اس کی دوسری دعا ہے. یہ پیر کی منزل میں اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا ولا تفتنا فیما احرمتنا. یہ پیر کی منزل میں دوسری دعا ہے. یہ اس کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کر لیں اور ان الفاظ کے ساتھ مانگا کریں. میں سارے بہن بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کریں. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بذات خود برکت ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو جب تم بستر پر جایا کرو سونے کے لیے تو یہ کہہ دیا کرو سب سے آخر میں یہ دعا یہ کہا کیا کرو اللہم انی اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا سکھائی آپ نے حضرت براء ابن عازب کو اور کہا ذرا مجھے اس پر سناؤ. تو انہوں نے جب سنائی تو اس میں بنبیک الذی ارسلت کے بجائے برسولک الذی ارسلت کہہ دیا. سمجھے آپ؟ برسولک الذی ارسلت کہہ دیا. نبی اور رسول کو سمجھے کہ جیسے مانا ہے لہذا ذہن سے یہ نکل گیا. آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے کہا تھا اس طرف بنبیک الذی ارسلت. حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. لیکن آپ نے فرمایا میں نے چونکہ لفظ بولا تھا بے نبی کا تو وہی لفظ یاد کرو اور اسی لفظوں سے یہ دعا کرو. تو معلوم ہوا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا اس میں جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. لہذا اگر انہی الفاظ کے ساتھ اس تصور سے کہ ہم اپنے ملک کو ملت کے لیے مانگ رہے ہیں اگر انہی الفاظ کے ہاتھ مانگیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہم خاص طور سے آج کل کے جو حالات ہیں یا اللہ ہم بری طرح بحرانوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان بحرانوں کو دور فرما دیجیے. یہ ہماری شامت اعمال ہے جو ہم پر مسلط ہے. اللہ شامت اعمال کو دور فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی رحمت واسعہ سے ہمارے لیے امن و سکون کا راستہ پیدا فرما دیجیے، عافیت اور اطمینان کا راستہ پیدا فرما دیجیے، قتل و غارت گری ہم سے دور فرما دیجیے، چوری ڈاکے ہمارے سے دفع فرما دیجیے، سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں ہمارے ختم فرما دیجیے، سب کو ہمارے ملک و ملت کی بہتری پر متفق فرما دیجیے. یہ دعا مانگو تو انشاءاللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اگر مسلمان یہی کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ فتح باب ہوگا. بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے، کسی ایک دعا کے قبول ہونے میں کچھ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، لیکن آدمی کو ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمت ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مانگتا رہے مانگتا رہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، مولانا رومی نے مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ اٹھے، ہاتھ وہ وضو کر کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو غیبی آواز آئی کہ نہ
تیری نمازیں قبول ہیں، نہ تیرے روزے قبول ہیں، نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیرا تہجد قبول ہے. یہ آواز آئی، آواز سنی اور سیدھے مصلی پہ اور جا کے پھر نماز شروع کر دی. ان کے کوئی مرید تھے، ان کو یہ بتایا ہوگا یا اس نے بھی سنی ہوگی آواز. تو مرید نے کہا کہ حضرت یہ سب آپ کا تو انجام بتا دیا گیا کہ یہ کچھ قبول نہیں ہے، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے؟ کہا کہ اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤ. اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤں. میرے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے، وہ مانے یا نہ مانے، قبول کریں یا نہ کریں، جانا تو مجھے وہیں ہے. یہ کہا تو پھر آواز آ گئی، قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیست. آواز آ گئی کہ اب تیری سب کچھ قبول ہے، کیونکہ یہ امتحان تھا در حقیقت. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں کہ آیا اس کی وجہ سے اس کی عبادت کے ذوق میں کوئی کمی آتی ہے. تو جب صحیح جواب دل میں آ گیا کہ بھائی کوئی اور در ہو تو وہاں چلا جاؤں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل تیرا سب کچھ قبول ہے. قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت، کیونکہ ہمارے سوا تیری اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، لہذا اب ہمارے تو سب کچھ قبول ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو دعا ہوتی ہے اس میں بعض اوقات دیر لگتی ہے. اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دعائیں بیکار جا رہی ہیں. کوئی بیکار نہیں جاتی. پہلا تو خود دعا عبادت ہونے کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے، یعنی اس پر اجر و ثواب مل جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن آخر کار اگر آدمی تھکے نہیں، ہارے نہیں، اور یہ سوچے کہ اور کوئی میرے پاس دروازہ ہی نہیں ہے کہ جہاں جا کر میں مانگوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے بھی نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. بس بھائی یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اس کو اپنا وظیفہ بنائے، اپنے دعاؤں میں اس کو یاد رکھے، اور یہ دعا بھی یاد کر لے، اللہم اللہ فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فی ما احرمتنی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری جو شامت اعمال ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، مغفرت فرما دے ہماری، اور ہمارے حالات بدل دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین.